وآلہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کہلاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا کہلاتی ہیں؟ اب ان میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو یہ ریکارڈ ہو تو رہی ہے، سن لینا بعد میں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے دیکھو. ان میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے کانفیڈریشن کی طرف قدم بڑھایا. کانفیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ کانفیڈریٹ سے نکلا ہے کانفیڈریشن. کانفیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے قابل مشترک باتیں ہیں، جو کامنالٹیز ہیں، ان پر جو ہے الحاق کر لیا جائے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی، وہ 11 شادیاں اس وجہ سے نہیں تھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کو عورتیں پسند تھیں، اس لیے نہیں تھیں، بلکہ مختلف قبائل سے ایک ایک عورت سے شادی اس لیے کی کہ وہ قبیلہ اسلام سے جڑ جائے. کیونکہ شادی دو افراد کے ساتھ ساتھ دو سوسائٹیز، دو خاندانوں کے بیچ میں بھی برج کا کام کرتی ہے. تو جب حضور نے یہ کیا تو حضور کیا کر رہے تھے؟ اپنی تعداد بڑھا رہے تھے. فلاں قبیلہ ہے، اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو، ہیں چلو شادی کر لیتے ہیں وہاں پہ. اب وہ رشتے دار ہو گئے. اب جب وہ رشتے دار ہو گئے تو کفار مکہ کے ساتھ حضور سے جنگ نہیں کریں گے. کیوں میں بھیجے میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ ایک ایسی اسٹریٹجیز ہے جس سے دشمن کو کمزور کیا. جو دشمن تھا، اسلام کا دشمن، اس کو کمزور کیا. یہ قبیلہ الگ ہو گیا. بھائی کیسے کریں گے وہ لڑائی حضور سے؟ ہم نے اپنی لڑکی دی ہے ان کو، اب تلوار لے کے جائیں ہم اپنے داماد کے اوپر اٹھائیں گے تلوار؟ لڑکی دی ہے. تو کئی قبیلے ایسے ہوئے. اب یہ قبائل مختلف نکلتے گئے اور دشمن کمزور پڑتا گیا. تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک لیڈر والی جو ہے، یعنی وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک اسٹریٹجی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور ان لوگوں کو لگایا، اس حکمت کو آپ کے خلیفہ اول خلیفہ دوم سمجھنے سے قاصر تھے. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہنے لگے کہ زکوٰۃ کے اوپر جنگ کروں گا، ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کے اصولوں پر اس قبیلے کو حضور نے ساتھ لگایا ہی نہیں تھا. وہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. آپ اتنا کیوں جو ہے خون کو گرما رہے ہیں کہ رسی نہیں چھوڑوں گا میں؟ اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے آپ کچھ نہیں سننا چاہتے. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ سننے کے لیے آپ گوارا ہی نہیں ہے آپ کو سننا. نہ ہو گوارا جہنم میں جائیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدلے گی. صرف زکوٰۃ کے لیے انہوں نے جنگ کی. معلوم ہے نا آپ کو اسلام کی ہسٹری. کہا کہ ایک جلی ہوئی رسی بھی اگر بچی نا تو وہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا. جنگ کی. اب جب انہوں نے زکوٰۃ کے لیے جنگ کی تو کیا ہوا؟ وہ جتنے بھی کانفیڈریٹس تھے وہ بھاگ گئے، جن کو آپ نے پھر کیا کہا؟ یہ مرتد ہیں. ارے وہ مرتد کہاں ہوئے؟ وہ اسلام کی وجہ سے تو آئے ہی نہیں تھے. اب جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے تو ادھر ادھر سے لوگ بھی آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. 2 لڑکے ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کھیلتے رہے ہیں. 2 لڑکے، ایک تو فیصل تھا اور ایک ساغر تھا، وہ کھیلتے رہے ہمارے. ان کی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ہمارا مشن ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا ہم نے ان کو کبھی مشن بیان نہیں کیا. کبھی مشن بیان نہیں کیا. حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم کون ہیں، کیا کرتے ہیں. نہ انہوں نے ہم سے تذکرہ کیا، نہ ہم نے ان سے تذکرہ کیا. ایک ظاہری طور پر دعا سلام اور جان پہچان کا جو ایک رکھ رکھاؤ والا جو ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے وہ قائم رہا، آج بھی ہے. اب اگر کسی بے وقوف آدمی ایم ایف آئی کے
اس کی سمجھ میں یہ آئے گا ارے یار وہ جو ساغر بھائی ہیں وہ تو 16 سال سے سیدی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں، چلو جا ان سے فنڈ لینے چلتے ہیں، تو گئی بات، ہو گیا کام آپ کا۔ تم لوگ کو تو مولویوں نے پتہ نہیں کیا کیا سکھا رکھا ہے، صحبت رسول میں یہ ہو جاتا ہے، صحبت رسول میں وہ ہو جاتا ہے۔ پوری بات بتاؤ، سچی بات بتاؤ، صحبت رسول سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کلمہ طیب کا قلب کے اندر اس کے نور کا اترنا پہلے ضروری ہے، بعد میں صحبت کام آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو گروہ تھا تو بھاگ گیا۔ اب جس زاویے سے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، لیکن کتابوں میں اور مولوی جب بھی بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی ابو بکر صدیق کے دور میں ایک فتنہ اٹھا اور بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو پھر ابو بکر صدیق نے قتال کیا۔ آپ تک یہ اطلاع پہنچے گی اور آپ زندگی بھر یہ کہیں گے بڑے حرامی تھے، زکوٰۃ سے منع کر دیا۔ اچھا اب تو یہ تو بتاؤ، زکوٰۃ سے تو منع کیا، نماز پڑھتے تھے وہ؟ روزے رکھتے تھے وہ؟ یعنی کتنی جہالت کی بات ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے ان کو مرتدین کا فتویٰ بھی ان کو دے دیا۔ ارے مرتد وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ کے جائے، وہ دین میں تھے کہاں؟ جو دین میں ہو اور دین کو چھوڑ کے جائے وہ مرتد ہے۔ ارتاد کا معنی کیا ہے؟ ارتاد کا معنی ہے چھوڑ دینا، جس طرح قرآن میں آیا نا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے مومنو من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کو چھوڑ جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ مستقبل میں اپنی قوم کو لائے گا۔ دین کو چھوڑ دینا، یہ دین کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دین کو چھوڑ دینا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ دین کو چھوڑ دینا، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے شادی کی کسی خاتون سے، کچھ دن اچھا رہا، پھر آپ یا آپ کی بیگم کسی حرکت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے سوچا کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس مقام پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ طلاق دے دے، اور دوسری یہ کہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا، وہ اندر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بس روکھا سوکھا باہر کا الیک سلیک رہ جاتا ہے۔ یہ بھی چھوڑنا ہے، ایک اندر سے چھوڑنا ہے اور ایک باہر سے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دین کو بھی ایک اندر سے چھوڑنا ہے اور ایک باہر سے چھوڑنا ہے۔ باہر سے کون چھوڑتا ہے؟ جس نے اندر سے چھوڑا ہوا ہو وہی باہر سے چھوڑتا ہے۔ اور اندر سے کب چھوڑتا ہے دین کو انسان؟ پوچھئے، اندر سے وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کا بس پھر ایک ہی ہے، اندر سے اگر دین چھوٹتا ہے تو تب چھوٹتا ہے کہ جنہوں نے دین دیا تھا ان سے بدگمان ہو گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی تھی کہ ان کو دین اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، محمد رسول اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، دیٹس پرفیکٹ۔ آج تو کئی ملین یزید ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس کافی ہے یہ۔ کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بس اتنی عزت کرو، اتنی عزت کرو جیسے ایک پوسٹ مین کی عزت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ جو کہتا ہے نبی سے مدد پکارنا، علی سے مدد پکارنا شرک ہے؟ کون ہے وہ؟ بھائی ہے آپ کا، مسلمان ہے وہ، دوغلے ہیں آپ، یا حسین اور پھر ان سے ہاتھ بھی ملایا ہوا ہے۔
یہی تو تعلیم اور تربیت ہے ان کی. جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ آل محمد کو کیا مانیں گے؟ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا مانتے ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے شاہداً و مبشراً و سراج منیرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شاہد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی تم کیوں کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ وہ تو حاضر و ناظر ہی نہیں ہے. وہ حاضر و ناظر کا مطلب تم کو پتہ بھی ہے کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہے موجود، ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا. دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. دیکھنے کے لیے بھئی آپ یہاں ہے ہی نہیں تو آپ دیکھیں گے کیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بولیے. تو دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ تم پر شاہد ہیں، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں تو موجود تو خود ہی ہو گئے. یا ایھا النبی، محمد رسول اللہ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں شاہد ہوں، اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اور تم کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں اللہ کی پرمیشن کے ساتھ. اور وسراج منیرا، اور وہ نور کا چراغ ہیں. اور آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ کو نور نہ کہو بشر کہو. یہ یزید نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ قرآن کہتا ہے محمد سراج منیرہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ محمد نور نہیں ہے، تو آپ تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. حضور کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ کافر تو ہو گئے. منافقین، خارجین، خوارجین. منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے کہ جن کے پاس صرف ظاہری علم تھا. جب انسان کے قلب میں ذکر اللہ اتر جاتا ہے، اللہ کا نور اتر جاتا ہے، تو اس کو ذکر میں اتنا کیف، اتنا سرور آتا ہے کہ وہ مستی میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. اللہ، دنیا و جہان کا ہوش نہیں رہتا اسے، ہے نا بھائی؟ تو یہ آپ کی تلاوت قرآن، آپ کی نمازیں، روزے، ان میں مستی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل میں نور اترا نہیں ہے. 2 رکعت نماز عذاب بن جاتی ہے آپ کے لیے. اگر دل میں نور ہو تو پھر تو نماز کا شوقین ہوتا ہے انسان، اس کا تو جی چاہتا ہے دوڑ دوڑ کے جائے. مسجد نہیں ہو، گھر پر ہی کھڑا ہو کے پڑھ لے. تو منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ کلمہ ان کے قلب میں اترا نہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب یہاں منافقین میں 2 طرح کے لوگ تھے. نمبر 1 وہ تھے جس طرح آپ مختلف لوگ ہیں، آپ لوگوں کو ذکر وغیرہ دے دیتے ہے نا. تو اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، جس نے ذکر دیا ہے اس کو جانتے ہیں. اسی سے جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہر معاملے میں اسی سے وہ سوالات پوچھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو اس وقت بھی یہی تھا. کوئی ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا، کسی کے کان پکڑ کے عمر بن خطاب لے آیا، کیونکہ وہ تو کان پکڑ کے ہی مسلمان کرتے تھے. کوئی عثمان غنی کی دولت سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گئے تو ہو گئے مسلمان، انہی کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے. آگے کی کہانی چلتی کیسے؟
کوئی ان کو سمجھاتا کیسے کہ ابو بکر کو چھوڑو، عمر بن خطاب کو چھوڑو، عثمان غنی کو چھوڑو، محمد رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا کرو. محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر کوئی کلام فرما دیں اور وہ تیری زندگی بدل دے، یا حضور کی نظروں میں آ جائیں اور حضور کی نظر میں آنے سے ہی حضور کی نظروں سے نور وہ تیرے دل میں اتر جائے. اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی. یعنی اس زمانے میں بھی دوسرا علم کن لوگوں تک پہنچا؟ جن کو کوئی بہانہ مل گیا حضور کے قرب میں جانے کا.